السلام علیکم ٹو ایوری ون. کل کسی نے میرے ساتھ اپنی کمپنی کے باس کی ایک بڑی زبردست بات شیئر کی جو کہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ ہمبلنس رکھتے ہوں، عاجزی اور انکساری اپنی طبیعت میں رکھتے ہوں. انہوں نے کہا کہ میری کمپنی کا باس روزانہ اپنے امپلائی کے پاس جاتا ہے اور ہر امپلائی سے کہتا ہے کہ تمہارا بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہماری کمپنی اس مقام پر نہ ہوتی. کہنے کو کتنی چھوٹی سی اور معمولی سی بات ہے، لیکن اس کا کتنا زبردست امپیکٹ نہ صرف ان کی طبیعت پہ آ رہا ہوگا بلکہ ان کی کمپنی کے ہر امپلائی اور ایون ان کے کام کی جو کیمسٹری ہے، جو سائنس ہے، اس کے اوپر کتنا زبردست اثر آ رہا ہوگا. کیونکہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شکر گزاری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو، تم قدر کرو ان تمام نعمتوں کی جو تمہیں اللہ پاک نے دی ہیں، تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لیکن انسان چونکہ ناشکرا ہے، جلد باز ہے، تو وہ بہت جلدی ازیوم کر لیتا ہے اور اپنی چیزوں کے حوالے سے بڑی جلدی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کسی بھی ریلیشن شپ کے درمیان گریٹیٹیوڈ اور احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. گریٹیٹیوڈ اس بات کا کہ ایک انسان جو میری زندگی میں شامل ہے، چاہے وہ میرا اسپاؤس ہے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہیں، چاہے وہ میری اولاد ہے، تو یہ لوگ میری زندگی میں ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. اور کس طرح سے پلے کر رہے ہیں؟ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کے. کچھ لوگوں کا ہماری زندگی میں ہر طرح سے ایک انپٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کچھ سم ایکسپیکٹ سے ہوتا ہے. لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک دوسرے کی زندگی میں بہت طریقوں سے ہوتا ہے. دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں اور اس کے بغیر دونوں اپنی زندگی نہیں چلا سکتے، بہت مشکل ہے. لیکن جب دونوں یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں، میں کیوں صبر کروں، میں کیوں آگے بڑھ کے سوری بولوں، میں کیوں ان سے بات کروں، میں ہی کیوں اس ریلیشن شپ میں انپٹ دوں، تو بلیو کریں کہ وہ ریلیشن شپ پھر تباہی کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ آ گیا کہ میں کیوں کروں، وہ یہ جو میں ہے نا، میں، یہ ایگو ہے. یہ ایگو جو ہے نا، یہ آپ کے اینگر کا بائی پروڈکٹ ہے. جب انسان کے اندر اینگر آتا ہے نا، تو وہ اینگر اس کے اندر اس کی انا کو بوسٹ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو کچھ ہے، حالانکہ میں کیا ہوں؟ اس رب کی بنائی ہوئی اتنی بڑی کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی رضا نہ ہو تو میں ایک پتا نہیں ہلا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کو اگر کچھ وقت کے لیے رکھ دیں، جب بھی وہ ہمارے اندر سانپ کی طرح اپنا پھن اٹھائے تو ہم اس کو سمجھائیں، بجھائیں کہ اے بندے، تو جو کچھ ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کی بدولت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تو اللہ کی بدولت ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو آج اس مقام پر نہ ہوتا. جب یہ خیال ہمارے اندر راسخ ہو جائے گا تو بہت امکان ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے لوگوں کی قدر کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ہم نہیں کرتے، بہت دفعہ نہیں کرتے اور اکثر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان، اس کی میری زندگی میں کیا ویلیو، اس نے مجھے دیا کیا ہے. تھوڑا سا جب کسی سے شکایت ہو نا تو ایک ایکسرسائز کریں، رک کے سوچیں یہ انسان نہ ہوتا تو میری زندگی میں آج کیا پروز اینڈ کونز ہوتے، اور آج اگر مجھے اس انسان سے کوئی تکلیف ہے تو اس کے ہونے کا مجھے کوئی فائدہ بھی تو ہے نا.
تو وہ کون کون سے فائدے ہیں جو میں اٹھا رہا ہوں، جو میں نارمل حالات میں شاید نہیں اٹھا پاتا. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اس انسان کی قدر کرنے میں، اس انسان کے ساتھ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے میں، اس ریلیشن شپ کی قدردانی میں، اور ایک دوسرے کی شکر گزاری میں. کیونکہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ ناشکری کرتے رہیں گے، آپ کی میں، آپ کی انا، آپ کا تکبر آپ کو اس ریلیشن شپ کی قدردانی کرنے سے روکتا رہے گا. اور ناشکری انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات لے کر آتی ہے. یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھی ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب شکر نہ ہو تو شوگر تو ہو ہی جاتی ہے. اور لٹرلی بات یہی ہے کہ جب آپ شکر نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری بیماریاں اور امراض بڑی آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں، جو آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنے دے سکتے. تو آج کی ہماری لیسن کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ شکر اپنائیے، اور ہر اس چیز کا، ہر اس رشتے کا جو آپ کی زندگی میں ہے، اور ذمہ داری قبول کیجئے کہ میں نے ہی اس ریلیشن شپ میں اپنا انپٹ ڈالنا ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے ہی ڈالنا ہے تو یہ چیز آپ کو اپنے ریلیشن شپ کی ایک زبردست پیک پہ لے کے جائے گی. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں ہی کیوں کروں، وہ کیوں نہیں کرتا، میں کیوں جھکوں، میں کیوں سوری بولوں، میں کیوں تھینک یو بولوں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے انر سیلف کا اور آپ کے ریلیشن شپ کا شاید آخری دن ہو. تو میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیے اور شکر گزاری اپنائیے، اور اپنے عمل کی اپنے تئیں ذمہ داری لیجیے. تھینک یو سو مچ.